یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ مسجد کوثر میں آج ہم پھر سے حاضر ہیں اور سورۃ البقرہ کی اب تک جو آیتیں ہوئی ہیں ان آیتوں سے آگے کا سلسلہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ ان آیات کی مزید تفصیل سننے اور سنانے سے پہلے 3 بار درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورۃ البقرہ کا یہ آغاز پچھلے کچھ اتوار پچھلے کچھ 4 شنبہ قبل ہوا تھا، اور جیسا کہ گزشتہ درس میں موجود حاضرین کو معلوم ہے کہ منافقوں کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ شروع ہونے کے بعد پہلے تو کتاب کے لا ریب ہونے کا ذکر کیا، پھر یہ متقین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے یہ فرمایا، پھر مومنین جو ایمان رکھتے ہیں، غیب پر نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین آیا ہے اس دین کو مانتے ہیں، اور حضور سے پہلے کے انبیاء کی بھی تصدیق کرتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، یہ لوگ فلاح پانے والے ہدایت پر ہیں۔ یہ کہا پھر اس کے بعد جن لوگوں کو ایمان سے حصہ نہیں ملنے والا ہے ان کا ذکر کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ جو کفر کر چکے ہیں، کافر ہیں، ان کو آپ سمجھائیں یہ نہ سمجھائیں، بتائیں یا نہ بتائیں دین کا راستہ، لیکن وہ دونوں چیزیں برابر ہیں، ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔
اور ان کے سماعتوں پر مہر کر دی ہے، ان کے بصارتوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ شدید عذاب کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد شروع ہوا منافقین کا ذکر۔ منافق، مومن کا ذکر ہوا، کافروں کا ذکر ہوا، منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ منافقوں میں وہ لوگ منافق کہلاتے ہیں جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان بتائیں اور اندرونی طور پر وہ مسلمان پکے نہ ہوں۔ وہ لوگ ظاہر میں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن حقیقت میں ایمان نہیں لائے۔ اللہ پر ایمان لائے نہیں، آخرت پر ایمان لائے نہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور کہا وہ لوگ تو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ اس مرض کو اضافہ کرتا جاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جس کا کہ جو انہوں نے تکذیب کی اس بارے میں ایک عیب ان کا یہ بتایا۔ دوسرا عیب یہ بھی بتایا کہ جب ان سے کہا جائے کہ بھئی تم فساد کیوں کرتے ہو، یہ یہاں کچھ وہاں کچھ، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں ہم فساد نہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ یہ ان کی ایک اور بات۔ اور اللہ نے فرمایا حقیقت میں یہی لوگ فسادی ہیں اور ان کو خود شعور نہیں ہے۔ پھر جو گزشتہ درس میں ہم نے سنا، خلاصہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں تاکہ وہ سلسلہ مضبوط ہو جائے۔ جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لا لو تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان ویسے لائے جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، ایمان لانے والوں کو لوگ بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا حقیقت میں بیوقوف تو وہی لوگ ہیں جو ایمان سے دور ہیں۔ فرمایا اس کے بعد ان کی ایک اور عادت بتائی، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اور جب وہ اپنے شیطان صفت دوستوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ارے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور کہتے ہیں ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے، ان کے سامنے جو کہہ رہے تھے مذاق کرنا، انما نحن مستہزئون، یہاں تک گفتگو لاسٹ درس میں ہوئی تھی، اب ہم اس کے آگے پڑھ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم مذاق کر رہے تھے، اللہ نے اس کا جواب دیا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا استہزاء فرما رہا ہے۔ اللہ یستہزئ، ان لوگوں کا جو منشا ہے کہ مومنوں کو، مسلمانوں کو، معاذ اللہ رسول پاک کو یا اللہ تعالیٰ کو وہ اپنی دانست میں بے عزت کرنا چاہتے ہیں، تو در حقیقت اللہ ان کو بے عزت کرے گا۔ یستہزئ بہم، اور ویمدہم، ان کو ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ پھر طغیانی، وہ جو اپنی طغیانی حد سے آگے بڑھنا، سرکشی، بغاوت، غداری، اللہ کے خلاف جو ان کی کوششیں ہیں ان کے کرنے کے لیے ان کو ڈھیل دی گئی ہے۔ یعمہون، بس وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اس آیت پہ پہلے توجہ ڈالتے ہیں، یہاں ایک ہی جیسا لفظ ہے مستہزئون اوپر، اور دوسرا آیت کا ابتدائی ورڈ ہے اللہ یستہزئ، دونوں کا ورب ایک ہی ہے، لیکن ترجمہ کرتے وقت میں ان کا ترجمہ کرے کہ وہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب یہی لفظ اگر خدا نخواستہ اللہ کے بارے میں کہہ دیا جائے تو یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، اور بہت سے لوگوں نے ایسی نادانی کی، قرآن کے ترجمے کرتے وقت میں یہ احتیاط ملحوظ نہیں رکھا کہ لفظ ایک ہوتا ہے، اس لفظ کے معنی انسان کی نسبت کی وجہ سے بدلتے جاتے ہیں۔ بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس کا میننگ الگ ہو جاتا ہے۔ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے کوئی بات کہی جائے تو اس میں ادب ہو، اللہ کے بارے میں کچھ کہا جائے تو اس میں لحاظ ہو، اللہ والوں کے بارے میں کہا جائے تو احترام تعظیم ہو۔ وہی بات ہم کسی عام آدمی کے لیے کہیں گے تو اس کا مطلب لفظ ایک ہی ہوتا ہے، مطلب اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ بولتا ہوں، کسی کا کہیں کوئی قتل ہو گیا تو بولتے ہیں مر گیا انہیں، مر گیا بولتے۔ اب وہی لفظ ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا۔ جیسے ہی کوئی ادب والا آئے گا، ایک بیٹا اپنے والد کے لیے جب بولے گا تو اس لفظ کو، عام لفظ کو استعمال نہیں کرے گا،
بلکہ بولے گا گزر گئے، بولے گا دادا گزر گئے، ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا، بولے گا۔ پھر اس کے بعد اور آگے جائیں تو اولیاء اللہ کی بات ہے، تو اس وقت یہ کہیں گے حضرت کا وصال ہو گیا، بولے۔ دیکھ رہے ہیں لفظ کو ترجمہ کرتے وقت میں ہم اس بات کا خیال رکھیں گے۔ ایسی مثالیں قرآن و حدیث میں بہت سارے مل جاتے ہیں، خود قرآن پاک میں۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں اور قرآن سے۔ بندے کو شکر کرنا چاہیے، بندے کو شکر کرنا چاہیے، بالکل۔ شکر کرنے والے کو شاکر بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ جو شاکر کا لفظ ہے بندوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا۔ جیسے کہ ہم سنا کرتے ہیں کہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ شاکر اللہ بھی ہے، شاکر بندہ بھی ہے۔ تو بندے کے شاکر کا مطلب کیا ہے، اللہ کے شاکر کا مطلب کیا ہے؟ اگر سمجھ میں نہیں آئے گا تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ تو بندے تو اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کو شاکر کس معنی میں سمجھا جائے گا؟ یہ بڑی نازک بات ہے۔ یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید کو ہر آدمی اپنے طریقے سے سمجھنے بیٹھ جائے گا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس لیے اہل علم کی صحبت میں رہ کر قرآن کو سیکھنا۔ اب آج کل چل رہا ہے، ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بھئی کچھ الفاظ یاد کر لو، اس کے میننگ یاد کر لو تو آپ کو قرآن سمجھ میں آ جائے گا، ہونے گر جائیں گے، ٹھوکر کھا جائیں گے۔ تو اس لیے تو اب یہاں دیکھیے آپ، شاکر اللہ بھی ہے، شاکر بندہ بھی۔ اس کا میننگ کیا ہے؟ شکر کا مطلب اب کیا کریں گے اس کے اصل میننگ کی طرف۔ شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کا مطلب ہے پلٹانا، لوٹانا۔ یہ ہے لوٹانا۔ اللہ کھانا دیا، ہم پلٹا کے اللہ کو کھانا تو نہیں دے سکتے، ہم زبان سے اللہ کی تعریف، یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم پلٹائیں۔ پانی دیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ اولاد دیا، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ ہم پلٹا رہے ہیں اللہ کی نعمت پر، اللہ کی بارگاہ میں اپنی طرف سے ہم اپنے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کو کچھ دے رہے ہیں۔ ہم کون دینے والے؟ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس معنی میں شاکر ہے کہ بندوں کی طرف سے جو اعمال ناقص ہوتے ہیں ان کو بھی قبول فرما کر ان کا بدلہ عطا فرماتا ہے، ان کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دینا اللہ کی طرف سے جو ہے وہ شاکر ہونے کی علامت ہے، بندے کی طرف سے شکر کرنا یہ شاکر ہونے کی علامت۔ تو دونوں کا میننگ، اللہ کے لیے بولیں گے تو اللہ شکر کرتا، کس کا شکر کرتا ہے اللہ؟ ارے بندے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کس کا شکر ادا کرے گا؟ اللہ کس کا تھینک فل رہے گا؟ اللہ تھینک فل نہیں رہتا۔ اللہ اپنے بندوں کے خراب بھی اگر اعمال ہیں تو ان کو اپنی عنایت سے قبول فرما کر ان کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح توبہ ہے نا، بندے توبہ کرتے ہیں، بندہ بھی توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرمایا انہو کان توابا، اللہ کا نام تواب ہے۔ پھر بندوں کے لیے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، ارے بندے بھی تواب، اللہ بھی تواب۔ تو یہ دونوں کا فرق کیا ہے؟ تو اس کا اوریجنل میننگ دیکھیں گا۔ تواب، تائب، توبہ دراصل کسی کام سے پلٹ جانا، رک جانا، یو ٹرن لے لینا، ہاتھ روک لینا اس سے۔ تو گناہگار بندہ جب توبہ کرے گا تو گناہ سے رک جائے گا، یہ اس کا توبہ کرنا ہے۔ اور اللہ پاک بندے کے گناہوں پر سزا دینے والا تھا، انہیں توبہ کر لیا تو اللہ سزا دینے سے رک گیا، وہاں بھی تواب یہاں بھی تواب۔ تو اس طرح معنی
الگ الگ ہوتے ہیں. غفر یغفر بخش دیا, معاف کر دیا, گناہ معاف کر دیا. یہ لفظ عام لوگوں کے لیے تو چلے گا, لیکن جب حضور کے لیے کہا جائے گا تو گناہوں کی بخشش نہیں ہوگا. وہاں اللہ تعالیٰ کے حبیب کے صدقے میں حضور کی امتیوں کی بخشش ہوں گی. چنانچہ ایک آیت مبارکہ جو سورۃ الفتح کی ابتدائی آیت ہے, جس میں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سے افراد نے احتیاط سے ترجمہ نہیں کیا, اور جس کی وجہ سے ان پر طرح طرح کے لوگ الزام لگاتے ہیں. کیا ہے صاحب؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا, بے شک ہم نے آپ کو اے محبوب فتح عطا فرمائی, کھلی فتح. اس کے بعد دیکھیے لیغفر لک اللہ. اب اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ تاکہ بخشے. لوگ کیا کرتے ہیں اس کو اللہ کے رسول کی طرف, تاکہ آپ کے گناہ, ارے معاذ اللہ سرکار کو گناہ کر کیسا بولتے ہیں جی؟ سرکار تو معصوم نہیں ہے, معصوموں کے سردار ہیں. ہر نبی معصوم اور سارے نبیوں کے سردار ہیں, معصومین کے سردار ہیں میرے آقا. تو اس لفظ کو کیسے بولیں گے؟ تو یہاں پہ لام کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا وہ آپ کے امت کے اگلی امتیں جو پچھلے, ان کے گناہوں کو آپ کی خاطر بخشیں گا اللہ تعالیٰ. یہ مطلب نکالتے ہیں اس کا. اسی طرح ایک اور ورڈ ہے مکر, ایسے اور بہت سے قرآن کے آتے ہیں. مکر ومکر اللہ, اور ان کافروں نے مکاری کی. اللہ کے لیے بھی لفظ وہی آیا. اب ترجمہ کرو. ہاں معاذ اللہ کے لیے ویسا نہیں کر سکتے, تو اس کا ترجمہ کرتے وقت احتیاط. ان کافروں نے, ان سازش کرنے والوں نے مکاری کی, بدماشی کی اور سازش کی, کانسپریسی کی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دینے کے لیے خفیہ تدبیر فرمائی. یہ فرق ہے اہل سنت کے علماء کا ترجمہ اور جو لوگ عقیدے میں کچے ہیں ان کے علماء کے ترجمے میں یہ فرق ہوتا ہے. اسی طرح یہاں بھی ٹھوکر کھائے لوگ, اللہ مذاق کرا بولے, اللہ مذاق نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے شان کے لیے یہ ورڈ سوٹیبل نہیں ہے. اللہ یستعن, ان کے مذاق کا جواب دیا, ان کو ذلیل کیا, اور ان کو وَيَمُدُّهُمْ, ڈھیل دیا. اس کا مفہوم لکھتے ہوئے علماء کہتے ہیں ڈھیل دینے کا اللہ کا منشا جب ہوتا ہے, آپ ہم یہ نہ سمجھیں کسی کے پاس مال زیادہ ہے, کسی کے پاس اولاد زیادہ ہے, کسی کے پاس جائیداد زیادہ ہے, تو یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ میرے سے خوش ہے اس واسطے مال خوب دیا. کافر لوگ مسلمانوں کو یہ تانا کرتے تھے, ارے تم وہاں غریباں ہیں جی, اللہ تو ہمارے سے خوش ہے, ہم سے خوش ہے اس لیے اتنے جائیداد دیا, ہم سے خوش ہے اس لیے ہم آپ کو اتنا مال دیا, اتنی اولاد دیا. نہیں, مال کا زیادہ, کسی کی عمر لمبی ہوئی, عمر کا لمبا ہونا, یہ نہ سمجھیں کہ عمر لمبی ہے تو اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل ہے. یہ اہم ہے کہ اس کا استعمال کیسا کر رہے ہیں. اگر اس عمر کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے لیے وہ عمر کا بڑھنا مصیبت, اور اگر اس عمر کا صحیح استعمال ہو رہا تو یقیناً اس عمر کا بڑھنا آپ کے لیے برکت. عمر کی زیادتی, اضافہ ہونا, یہ اللہ کی نعمت بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کی طرف سے کافر کے لیے مہلت بھی ہو سکتا ہے. ڈھیل دے رہے ہیں, ڈھیل دینا سمجھتے ہیں آپ. آج کل دسمبر چل رہا, تھوڑے دنوں میں آتا پتنگوں کا تہوار, ڈھیل دیتے آپ سمجھتے رہے وہ تو اوپر چلے گیا میرے تک. خالد آپ کے ہاتھ میں جو ڈور ہے چھوڑ دے, ختم. کہاں کی ڈھیل, کدھر کی ڈھیل, آوارہ ہو جاتی, ادھر ادھر بے سہارا ہو جاتی, لاواریس ہو جاتی, کوئی اس کا کوئی نہیں رہتا. تو ڈھیل کو نعمت میں سمجھیے, ڈھیل کو مہلت بھی ہو سکتی ہے ڈھیل. اس لیے گناہ پہ گناہ کرنے سے احتیاط کرنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ حضرت جو ہے کے پاس ایک بندے کو لایا گیا, ان کے زمانے میں لایا گیا, تو کیا ہے
چوری کرا. تو حضرت غصے میں آ کے بولے یہ تیرا پہلی مرتبہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی چوری کرا. تو میں نے بولا کہ نہیں کرا, تو جھوٹ بول رہا, تو اس سے پہلے بھی کرا. جب اس کو بار بار کہا گیا تو مان لیا. حضرت واقعی میں اس سے پہلے بھی چوری کرا تھا, مگر جب بچ گیا تھا. مگر میرے چوری کرنے کی آپ کو کیسے اطلاع ہوئی, آپ کو اطلاع کیسے ہوئی؟ تو اللہ کے بندوں میں حضرت عمر کی کیا شان ہے. حضرت عمر کہنے لگے اللہ تعالیٰ فوری نہیں پکڑتا, پہلے ڈھیل دیتا بولے, تاکہ بندہ پلٹ جائے, تاکہ گناہ سے رک جائے. غلطیاں ہم کتنے غلطیاں کرتے, کیا ہم غلطی کرتے پکڑے جاتے, چھوڑتا, نہیں سنا تو پکڑ میں آتا. اس لیے تو پہلے بھی, اب جو پکڑ میں آیا تو پہلے کرا غلطی, تو بولا بالکل کرا. اس طرح ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ. کافروں کو بھی ڈھیل دیتا ہے, سدھر جائیں. مومنوں کو بھی دیتا ہے, لیکن کبھی ان کی طغیان, ان کی غداری, ان کی سرکشی, ان کی برائی میں اور اضافہ ہو, اس لیے بھی ڈھیل دیتا. فی طغیانہم یعمہون, تو وہ اپنی سرکشی میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. اللہ رسول سے جو وابستہ ہو جاتے ہیں وہ مضبوط اپنے راستے پر آتے ہیں. دیکھو صاحب, یہاں پہ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ مومن بندہ جو ہوتا ہے اور جو مومن نہیں ہوتا, ان دونوں میں فرق یہ ہے, مومن بندہ حالات اچھے رہے تو شکر کرتا, فائدہ ہی فائدہ. حالات خراب رہے تو صبر کرتا, فائدہ ہی فائدہ. لیکن منافق یا کافر نہ شکر کرتا نہ صبر کرتا. اور مومن بندے کی علامت یہ ہے, آپ میں ہم سب اس پر غور کریں کہ مومن بندے کی علامت یہ ہے کہ اللہ کچھ دیا تو اس پر اترانا نہیں, اور نہیں دیا تو شکوہ شکایت نہیں کرنا. اللہ کی مرضی ہے, اور مومن بندہ ہر حال میں اللہ کے انعام کا حقدار بن کر انعام پاتے رہتا ہے. اب دیکھیے یہ ایک آیت ہوئی. دوسری آیت اولئک الذین اشتروا, یہ اولئک کا لفظ پہلے بھی آ چکا ہے. اولئک کا مطلب, اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ, انگلش میں دوز بولتے ہوتی ہے, جو ایسی دوز, وہ لوگ, کھولو. اب یہ لوگ جن کے بارے میں ذکر ہو رہا منافقوں کا, الذین, یہ وہ لوگ ہیں جو, اب یہ کیوں سنا رہے ہیں ہم یہ واقعات, یہ باتیں, تاکہ ہم مضبوط مومن ہو جائیں, پکے مومن ہو جائیں. ہمارا ایمان یقین ڈاواں ڈول نہ ہو. اردو میں استعمال ہوتا ہے ڈاواں ڈول, ہے کہ نہیں کی, ہے کہ نہیں کی, ہے کہ نہیں کی جی. تو اولئک الذین اشتروا, اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا. ہاں, اشتروا کیا ہے؟ اشتروا کہتے ہیں خریدنے کو, خریدنے والے کو مشتری بولتے ہیں. پرانے زمانے کے, اگر آپ آج کل تو انگلش میں بن رہی, پرانے کاغذ آنکڑے دیکھیں گے تو مشتری فلاں نے گھر بیچا. اسی طرح کا ایک لفظ آپ سورہ توبہ میں دیکھیں گے, ان اللہ اشترا, بے شک اللہ تعالی نے خرید لیا ہے, من المومنین, مومنوں سے خرید لیا ہے, انفسہم و اموالہم, اللہ نے مومنوں سے ان کے جانوں کو, ان کے اموال کو, مالوں کو خرید لیا ہے. کس کے عوض میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ, جنت کے بدلے میں. تو یہ ہماری جان ہماری نہیں ہے, اللہ خرید لیا. ہماری جان ہماری نہیں, اللہ خرید لیا. ہمارا مال حقیقت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے. اب یہاں ایک مزے کی بات اس پر یاد آئی. اللہ والوں نے کہا کہ بھائی اللہ نے خرید لیا تو فرمایا ہماری جان خرید لیا, ہمارا مال خرید لیا, تو یہ جان بھی اس کے لیے, مال بھی اس کے لیے. صاحب جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو وہاں 3 چیزیں ہونا ضروری ہے. ایک خریدنے والا, ایک خریدے جانے والی چیز, ایک بیچنے والا. خریدار
خریدار چیز اور بیچنے والا. تو اب یہ سودا جو اللہ پاک فرما رہا ہے اس میں یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ خریدا. کیا خریدا؟ مسلمانوں کے جان مال خریدا. کس سے خریدا؟ کس سے خریدا؟ تو بولے وہ ظاہر نہیں کیا گیا، یہ سودا مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ ہوا ہے. بولے کیونکہ حضور ہمارے جانوں مالوں کے مالک بنائے گئے ہیں، اس لیے اللہ نے حبیب پاک سے مسلمانوں کے جان و مال کا سودا کیا، مطلب خریدا. اس کے بعد وہی خریدنے کو اشترو بولتے ہیں، انہوں نے خرید لیا. البتہ بیچنے کو کیا بولتے ہیں؟ بیچنے کو بیع بولتے ہیں. بیع، بیعت جو ہے نا وہ بیچتے بیچے مرید ہونا. چنانچہ ان الذین یبایعونک سورہ فتح میں اس طرح یہاں پر اللہ پاک فرما رہا ہے ان لوگوں نے، یہ منافق جن کا ذکر ہو رہا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ارے رے 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 ان لوگوں نے خرید لیا. کیا خرید لیا؟ الضلالۃ بالہدی. کتنے عجیب لوگ ہیں یہ کہ انہوں نے ضلالت کو لے لیا، ہدا کو دے دیا. بھائی آدمی کیا کرتا ہے؟ جو چیز دیتا ہے اس سے بہتر چیز لیتا ہے. تو انہوں نے اگر گمراہی دے کر ہدایت لی ہوتی تو کامیاب لوگ تھے، لیکن انہوں نے کتنی نادانی کی. کیسے عجیب لوگ ہیں یہ کہ ان لوگوں نے ہدایت کا چانس تھا، ہدایت کو بیچ دیا، ہدایت دے کے گمراہی لیے. گمراہی، غلط راستہ. چانس تو ان کو ہدایت لینے کا تھا، لیکن انہوں نے ہدایت تھی تو دے دیا اور اللہ کے حبیب سامنے وہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، حضور سے اپنا تعلق جوڑ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے نادانی کی. اور یہ بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے. بولتے نہ بولنا ارے بھائی 1600 کے 1000 کر دیے نا، گھاٹے کا سودا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ایسے ہی فرما رہا ہے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے. فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت میں ان کو نفع نہیں ہوا. ربیحہ مطلب نفع. تو وہ لوگ فائدہ حاصل نہیں کرے اپنی تجارت سے. کوئی بندہ بھی تجارت کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوتا ہے اس کا، کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوتا ہے. تو اس تجارت میں ان لوگوں کا فائدہ نہیں ہوا، ان لوگوں کا گھاٹا ہو گیا. وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں کے پاس ہدایت ہے وہ اللہ کے انعام کے اپنی نعمت کو اپنے پاس رکھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے، گمراہی سے بچایا ہے. یہ ہدایت گمراہی، ہدا ضلالت، یہ دو چیزیں جیسا دنیا میں. ہدایت گمراہی، یا تو سیدھے رستے پہ ہوں گا یا بھٹکا ہوا ہوں گا. آپ کو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز میں ایک سورہ پڑھنے کی تلقین فرمائی، سورۃ الفاتحہ. اس سورۃ الفاتحہ کی مین اصل بات کیا ہے؟ تو کہا گیا اس سورہ فاتحہ میں بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے. کیا مانگ رہا؟ پہلے تعریف کرا، اللہ تیرے لیے تعریف ہے، تو سارے عالمین کا رب ہے، تو رحمان ہے، بےحد مہربان کرنے والا، وہ رحم کرنے والا ہے، تو فیصلے کے دن کا مالک ہے. کچھ مانگے اب تک کچھ مانگے؟ ابھی کچھ تو نہیں مانگے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں. مانگے کچھ نہیں مانگے، اب تو خالی مانگتے ہیں، بول رہے ہیں تو کیسا ہے، تیری تعریف ہے، تو رحمان. مانگے کچھ بھی نہیں. اب اس کے بعد مانگے کچھ نہیں، اب مانگنے کی بات آئی تو کیا مانگ رہے ہیں؟ اہدنا، ہم کو ہدایت دے. اہدنا، ہم کو ہدایت دے. کس کی؟ سیدھے راستے پر چلنے کی. اہدنا الصراط المستقیم. اچھا اس کے بعد کچھ مانگے؟ یہاں ہدایت دیجیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور آگے کیا کریں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ کیا ضال تو گمراہ.
گمراہ لوگوں کے راستے سے ہم کو بچائے رکھ ہدایت. تو اب سورہ فاتحہ کا مین جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے بندہ دعا کر رہا ہے اور دعا میں ہدایت مانگ رہا ہے, گمراہی سے بچ رہا ہے. تو دنیا میں انسان کو کتنی ضرورتیں پڑتی سب, کھانا پانی, گھر مکان, جی جورو, بچے, کیا کیا چیزیں ہوتے ہیں, لیکن ان کا ذکر نہیں ہے. وہ سب چیزیں سیکنڈری ہے, پہلے ہدایت ہونا. ہدایت ہے تو ہماری زندگی کام کی ہے. گمراہی سے بچنا, ہدایت کی طرف لپکنا, گمراہی سے اپنے آپ کو بچانا, یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد. اولئک الذین اشتروا الضلالہ, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی دے کر گمراہی لی ہدایت کے بدلے میں, اور ان کی وہ تجارت گھاٹے میں ہو گئی. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین, اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ ہدایت پہ آنے والے نہیں ہیں. یہ آیت نمبر 16 ہو گئی صاحب. اب ہم آ رہے ہیں آیت نمبر 17 کی طرف. اس میں اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں. قرآن پاک میں مثالیں دی, ان مثالوں کے ذریعے بات اچھی طرح سمجھائی جاتی ہے. تو کہا مثلہم, ان ہدایت کے بدلے گمراہی لینے والوں کی مثال, مثلہم, ان کی مثال ایسی ہے جیسے کمثل, اس آدمی کی طرح ہے, الذی, جو استوقد نارا, اس نے آگ سلگائی. بھئی آگ سلگانے کے کئی مواقع ہوتے ہیں. آپ سردی کے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں رات کے وقت لوگ آگ لگا کے بیٹھ رہے ہیں. اسی طرح کوئی اور مقصد سے بھی آگ لگاتے ہیں, پکانے کے لیے آگ لگاتے ہیں. تو ایک مثال اللہ پاک یہاں دے رہے ہیں, فرمانے جیسا کہ کسی نے آگ سلگائی. نتیجہ کیا ہوا اس سے؟ فلما اضاءت, جب وہ آگ پھیلی, روشنی پھیلی, ما حولہ, اور اطراف کے پورے حصے کو اس نے روشن کر دیا. پھر کیا ہوا؟ ماحول جو بولتے نا, یہ عربی ورڈ ہے, ماحول عربی ورڈ ہے. ماحول جو کچھ کے اطراف ہے اس کو آگ کی وجہ سے روشن دیکھ رہا ہے بندہ. اس روشنی میں, اس آگ کی روشنی میں کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کیا چیز ہے, کہاں بیٹھا ہے, سب کچھ پتا چل رہا ہے. لیکن اس نے آگ لگائی, اور آگ لگانے کے بعد جیسے ہی اس کی روشنی پھیلی, اس روشنی کے پھیلنے کے بعد کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم, اللہ نے ان کا وہ نور لے لیا. ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے گیا, تو اللہ تعالیٰ جاتا آتا نہیں. ذہبہ بن بولے تو اللہ تعالیٰ ان کا نور لے لیا. بھی صلہ ہے, با کا صلہ. تو اللہ نے ان کا وہ نور لے لیا, آگ بجھا دیا. تو کیا ہوتا؟ آگ تھی, روشنی تھی, اس روشنی میں سب نظر آ رہا تھا, اندھیرے میں روشنی سے سب دکھ رہا تھا. یہ کائے کہ روشنی چلے جائے تو کیا ہوتا؟ اندھیرا ہوتا, اندھیرا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ, اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں. لا يبصرون, ان کو کچھ دکھ رہا ہے. لائٹ تھی, لائٹ ایک دم بند ہو کے آپ کو کچھ دکھتا, پورا اندھیرا تھا, کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو یہاں یہ مثال صرف یہ لائٹ, یہ اندھیرے کی نہیں ہے, یا ہدایت اور گمراہی کی بات ہے. ہدایت اور گمراہی کی بات ہے. انہوں نے اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال دیا. اللہ کی عنایت ہوئی, نبی بھیجا, رسول بھیجا, صحابہ کو دیکھ رہے ہیں, معجزات دیکھ رہے ہیں, اور ان لوگوں نے اس کے باوجود, اب ایمان تو ملا تھا ان کو, سرکار کے ہاتھ پہ ہاتھ ملے تھے, لیکن ہاتھ رکھ کے ایمان لائے تھے, لیکن وہ روشنی کو ان کے غلط حرکتوں کی وجہ سے اللہ چھین لیا. جب چھین لیا تو اندھیرے میں گرے ہوئے, فی ظلمات, ظلمات میں ہیں, لا یبصرون, بصارا, یہ جو بصارا بولے تو دیکھنا, اب دکھنا, ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, کچھ دکھائی نہیں دے رہا.
اور ان کی حالت کیا ہو گئی؟ ہدایت سے کچھ بھی نہیں دکھ رہا، تو ان کی حالت یہ ہے کس کو پکڑ رہے ہیں، کہاں چلے آ رہے ہیں، کدھر گر جا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اب یہ 3 صفتیں سامنے پہ، صم بکم عمی۔ بچپن میں جب شروع بچے جو ابتدا میں قرآن پڑھ یہاں کے رک جاتے ہیں، کیا بھائی صم بکم عمی، نیا نیا دکھتا تو ہے کیا سمون۔ اور اس آیت کو بہت سے اہل اللہ نے، کسی کا ظلم بہت ہو رہا ہے تو ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ کوئی آدمی بہت تنگ کر رہا، بہت پریشان کر رہا، تو سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون بولے تو اس کے اوپر بھی اس آیت کی وجہ سے اثر پڑ جاتا۔ سمن کا مطلب کیا ہے؟ سمن مطلب بہرا، جس کو سنائی نہیں دیتا۔ بکمن بولے تو گونگا، بول نہیں سکتا۔ عمیٌ اندھا۔ یہ 3 چیزیں ایسے حساب، سننا، بولنا، دیکھنا، اور تینوں کا تعلق یہ منڈی میں چہرے میں کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو آدمی بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام رکھتا ہے اپنے پاس۔ کسی کا منہ بند ہو جائے، بات کرنا مشکل ہو جائے، آواز بڑھ جائے، جب سمجھ میں آتا ہو بول واقعی بڑی نعمت ہے۔ آنکھ کیا کیا دیکھتی ہے، چھوٹا بڑا سب کچھ۔ آپ اندھے ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ محفوظ رکھے سب کو، لیکن صرف آنکھ میں تھوڑا کچرا آ گیا، کسی کو موتیا آ گیا تو آپ دیکھیے کیا حال ہو جاتا، دکھتا نہیں مدھم۔ وہ تو اور بڑی بات ہے، صرف آپ اپنا یہ شٹر گرا لیے، ختم، ادھر کا کچھ بھی نہیں دکھتا۔ یہ جو شٹر ہے، ہمارے پلکیں جو ہے کھل رہی، نیچے اوپر ہو رہی، تو ان کا گر جانا، اللہ اکبر، کتنا بڑا نقصان۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب یہ نعمت کتنی بڑی ہے، یہ تو آپ جو ہے غور کرے تو سمجھ میں آتا، یا کسی نابینا سے ملے تو سمجھ میں آتا۔ اور کان، میں ایک مرتبہ ایک صاحب سے ملاقات کرا، اتفاق کی بات یہ کہ ان کے کانوں میں کچھ خرابی آ گئی تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، تو ان کو سنائی نہیں دے رہا تھا۔ تو اس مرض میں مبتلا ہونے کے بعد علاج کرانے تک کی ان کی حالت یہ تھی کہ ڈاکٹر بول دیا تھا کہ صاحب آپ روڈ پہ نہیں جانا۔ کانوں سے روڈ کا کیا تعلق؟ آپ روڈ پہ نہیں جانا، کیونکہ ان کو بولے السلام علیکم، تو ہاتھ کے اشارے تو سمجھ رہا ہوں وعلیکم السلام بولنا ہے، سب خیریت سے اور کھا کے آپ، ارے میں خیریت پوچھ رہا ہوں، ہاں میں بریانی کھایا ہوں، میرے سامنے ہوا یہ واقعہ۔ اس وقت اندازہ ہوا کہ کان کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب اگر بہرا آدمی روڈ پہ چلا جائے تو ہارن مارنے والا ہارن مارتے چلا جاؤ، نیٹ پہ نہیں، تو اندھا ہونا ایک عیب ہے، بہرا ہونا ایک عیب ہے، اور گونگا ہونا وہ ایک الگ عیب ہے کہ بندہ سب کچھ دیکھتا مگر بول نہیں سکتا۔ تو یہ یہاں پر 3 انسان کے عیبوں کو گنا کر اللہ تعالی حقیقی ظاہری نہیں بلکہ ہدایت سے اندھے ہونا، ہدایت پانے سے بہرے ہیں، ان کو سب سنائی دے رہا لیکن ہدایت کی بات سنائی نہیں دے رہی۔ اسی کی تفصیل اور مقامات پر بھائی، جیسا کہ سورہ آراف میں ایک مقام پر آئی کہ اللہ پاک ان سے فرما رہے ہیں، وہ لوگ جو انتہائی ہدایت کے پانے کے بجائے دور دور بھاگتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے بہت سو کو جہنم کے لیے چھوڑ دیا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ،
جناتوں اور انسانوں سے بہت سو کو ہم نے جہنم کے لیے چھوڑ دیا. ان کی حالت کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو دل ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا ہوں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کو آنکھیں ہیں، لا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو نظر نہیں آتا. وَلَهُمْ آذَانٌ، کان ہے ان کو سنائی نہیں دیتا ہوں. آنکھ ہے دکھ رہا نہیں، کان ہے سن رہا نہیں. تو ایسے حالات کو آگے کہا اولئک کالانعام، یہ وہ لوگ ہیں جیسے کہ جانور ہیں. اب آپ دیکھیے جن کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، منافقوں کے بارے میں کہی گئی سمن بکون، تو کیا واقعی لوگ بہرے تو کرا دیں گے علاج ان کا ایڈ اسپیشل سے؟ کیا واقعی ان جو ہے اندھے ہیں تو کسی ڈاکٹر کو بتایا کہ آنکھوں کا علاج کرائیں گے؟ واقعی گونگے ہیں تو اس کا بھی کچھ علاج ہو جائے تو کریں گے؟ جی نہیں، یہ ظاہری کان کے بہرے، ظاہری آنکھ کے اندھے یا ظاہری منہ کے بولنے والے نہیں بولنے والے، ایسا نہیں ہے. وہ لوگوں کو اپنے دنیا کے سارے باتیں تو سمجھ میں آتے، ہدایت کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہدایت کا نور نظر نہیں آتا، ہدایت کی روشنی نظر نہیں آتی، ہدایت کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہدایت کی بولی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے وہ ایسے ہیں. فہم لا یرجعون. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک منافقوں کا یہ حال ہے، کافروں کا منافقوں کا حال ہے. اب اللہ کے نزدیک آپ کو ہم کو اگر کچھ بننا ہے تو متقی بننا ہے، مومن بننا ہے. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرما دیا ھدی للمتقین، اور آگے بھی بہت سے مقامات پر تقویٰ پرہیزگاری. یہ آیت نمبر 18 تک گفتگو ہوئی، اس کے بعد ایک اور مثال دیں پھر یہ رکوع انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اب یہ تقویٰ پرہیزگاری ہدایت کی اونچی اڑان کا نام ہے. ہدایت ملنے کے بعد آدمی اپنے آپ کو تقویٰ میں لگا دیتا، نیکی برائی سے بچنا. اور اگر غور کریں نا صاحب تو ہمارے ہر کام کے اندر مقصد تقویٰ ہے. جیسے ابھی آپ نے سنا ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. نماز تقویٰ کا تعلق بہت گہرا ہے، نماز اور تقویٰ کا تعلق بہت گہرا ہے. نماز پڑھنے سے تقویٰ مضبوط ہوتا، نماز پڑھنے سے تقویٰ کی حفاظت ہوتی. نماز چھوڑ دینا انسان کے تقویٰ کو متاثر کر دیتا. پھر آئیے روزے کے پاس، تو کہا اے ایمان والو، یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. پرہیزگاری. پھر حج کی بات آئی، الحج اشہر معلومات، اس میں کہا وتزودوا، توشہ تیار کر لو. فإن خیر الزاد التقویٰ، اور بہترین توشہ تقویٰ کا توشہ ہے. اعدلوا، عدل کرو. وہ اقرب للتقویٰ، انصاف کرو، تقویٰ سے قریب تر ہے. اسی طرح تقویٰ کے بارے میں قرآن پاک نے بہت سے مقامات فرمایا. ایک مقام پر ایک آیت مبارکہ جو مشہور ہے سورہ حجرات کی، اس میں فرمایا گیا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا، بے شک ہم نے، خلقناکم، تم کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے. کون ہے وہ ایک مرد؟ آدم علیہ السلام. وہ ایک عورت حوا. ان دونوں سے ہم نے تم کو پہنا دیا. اے لوگو سب پورے انسانوں کو خطاب کرنا تھا. اس کے بعد فرمایا وجعلناکم، اور ہم نے تمہارے درمیان شعوباً و قبائل، خاندان
اور قبیلے بنا دیے. یہ خاندان قبیلے ایک دوسرے کو لڑنے کے واسطے نہیں بنائے, یہ بنائے لتعارفوا, تاکہ تم میں پہچان ہو, ایک دوسرے کا تعارف ہو الگ الگ. اب رہا سوال, کوئی قبیلے والا کوئی دوسرے قبیلے والے سے بہتر نہیں ہے, کوئی عرب عجمی سے بہتر نہیں ہے, گورے کالوں سے بہتر نہیں ہے, پیسوں کی بنیاد پر کوئی بہتر نہیں ہے, خوبصورتی کی بنیاد پر, طاقت کی بنیاد پر کوئی اللہ کے نزدیک زیادہ اہمیت والا نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اگر کوئی اہمیت والا ہے تو کس بنیاد پہ؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ اونچا مرتبہ اللہ کے نزدیک رکھنے والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی. یہ بات تو عام ہے, لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ اس میں اشارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے, اور یہی وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں کہ جن کا اسی مہینے میں 22 تاریخ کو وصال ہوا. آج کیا 25 ہے نا؟ 22 تاریخ کو حضرت کا وصال ہوا, اور حضرت کی پرہیز والی جو عادت ہے اس کو ایک اور مقام پر بھی آیت قرآنی کے نزول کے بعد آپ کا احتیاط بتایا گیا. حضرت ابو بکر صدیق کو جب یہ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز اونچی کریں تو بے ادبی گستاخی ہے, اور پھر اس سے اعمال ضائع ہو جائیں گے, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد کیا کرنے لگے معلوم؟ اس کے بعد حضور کے دربار میں بیٹھے رہنے کی حالت کے وقت کہیں آواز بلند نہ ہو جائے, اس خیال سے آپ اپنے منہ میں کنکرے رکھ لیتے تھے. یہ آپ کا ادب تھا. اور کوئی باہر سے آتا, نیا آتا, تو پہلے آپ اس کو سکھاتے تھے حضور کے دربار میں ایسا بات کرنا, اس طرح ادب ہے, اس طرح لحاظ ہے, اس طرح تعظیم ہے, ایسی تکریم ہے. اس آیت کے نزول کے بعد ہوا ہو. تو حضرت ابو بکر صدیق ادب میں کمال, تقوی میں کمال, محبت میں کمال, اور جیسا کہ آپ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کی عظمت پوری امت پر مسلمہ ہے, اس لیے افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق یہ جو کہا جاتا ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امت میں آپ کا مرتبہ اللہ نے بلند رکھا ہے. آج کی درس قرآن کے حوالے سے یہ گفتگو ہم یہیں روکتے ہیں, یہ مانتے ہوئے کہ ان باتوں کو سننے کے بعد ہم اپنے اندر اگر اس طرح کی باتیں جو آ رہی ہیں منافقت کی وہ بھی آ رہی ہے, تو اس سے الگ ہو کر اللہ کا تقوی اختیار کریں گے اور مومن بنیں گے, مومن کامل بننے کی فکر کریں گے, مومنانہ صفات کوالٹی اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کریں گے. ان آیتوں کے بعد آج اب حدیث پاک آج ہی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ایک فقہی مسئلہ بھی عرض کیا جائے گا. جہاں تک حدیث کا تعلق ہے, ایک بار ذرا درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے. اس میں بہت زبردست بات کہی گئی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اس پر ہم عمل کریں تو ہمارے بہت ساری خرابیاں دور ہو جائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما. قیل یا رسول اللہ انصره مظلوما فكيف انصر ظالما؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تحجزه او تمنعه من الظلم فذاك نصرك اياه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم رواه البخاری. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر مطلب مدد کر، اخا کا اپنے بھائی کی، ظالمن ظالم بھائی کی بھی مدد کر، مظلوم بھائی کی بھی مدد کر. ظالم کی مدد کر، مظلوم کی مدد کر. بھائی ہے تو ظالم کی بھی مدد کر، مظلوم کی بھی. ظالم بول تو ظلم کرنے والا، مظلوم بول تو ظلم سہنے والا. ظالم مظلوم، تیرا بھائی ہے تو ظالم کی بھی مدد کر، مظلوم کی بھی مدد کر. تو یہ بات آج ہی ہے، اس کو سنتے ہی آپ چونک جائیں گے بھائی مظلوم کی مدد کرنا سنے تب یہ ظالم کی مدد کرنا بول رہی. جب کوئی قتل کر رہا تو قتل سے روکنا چاہیے، مقتول کی مدد کرنا چاہیے. کوئی مار توڑ کر رہا تو مار کھانے والے کی مدد کرنا. یہاں تو اس کا مطلب آپ کے جیسے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا، صحابہ کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوا اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ انصرہ مظلوما، جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کی ہم مدد کریں گے. ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہی بات. لیکن آپ کا یہ ارشاد فرمانا کہ ظالم ہے تو بھی مدد کرو، تو ہم ظالم کی مدد کیسا کریں؟ اگر ظالم کی مدد کریں، انہیں قتل کرنے جا رہا، اس کو چاقو دے دیے، مار رہے بولے، تو یہ تو ظلم ہو جائے گا. تو اب سنیے کتنا پیارا اصول بتا رہے ہیں سرکار، کیسی پیاری بات بتا رہے ہیں. فرما رہے ہیں فَكَيْفَ أَنْصُرُ ظَالِمًا، تو میں ظالم کی مدد کیسے کروں؟ ارشاد فرمایا تحجزه او تمنعه من الظلم، تیرا بھائی اگر ظلم کر رہا ہے تو اس کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ تو اس کو ظلم سے روک لے. ظلم سے روک لے. ظلم سے روکنا کس طرح روکتا؟ اب تیری مرضی ہے. ظلم سے روک لے، اس کے حق میں یہی تیری مدد ہے. اب آپ کو معلوم ہے آسٹریلیا میں 2-4 دن پہلے ایک عجیب و غریب کیس ہو گیا. حالات سب کو معلوم ہے، فائرنگ شروع ہو گئی. نام بدنام کرنے کے لیے لوگ کسی کے اعلی کار بن جاتے ہیں، لیکن سب لوگ بدنام کر رہے تھے کہ اس کو جوڑ کر مسلمان مسلمان مسلمان. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، اسی فائرنگ کے دوران ایک شخص، حالات معلوم ہے آپ کو، ایک شخص اپنی جان کی پرواہ کی بغیر اس بندوق بردار کے پاس جا کے اس کو دبوچ کے اس کی بندوق چھین لے کے، اور کتنے لوگ مرتے تھے کہ بچا لیا. اس کو زخمی کرا، انہیں بھی زخمی ہوا. اب اس کو آسٹریلیا کا ہیرو بول رہے ہیں، احمد الاحمد. دنیا کے حالات سے بھی واقف رہنا ذرا. تو اب آپ بولیے یہاں پہ انہیں وہ احمد الاحمد اس کو روک کے ساری دنیا میں مسلمانوں کی نمائندگی کراؤ. وہ جو مار رہا تھا وہ مسلمانوں کا نمائندہ نہیں تھا. اٹھی بات آج کل، وہ مارنے والا مسلمانوں کا ریپرزینٹیٹیو نہیں تھا. یہ جا کے جو جان پہ کھیل کے بچا یہ ریپرزینٹیٹیو ہے. اور یہ اس نے کیا کیا؟ یہی کام کیا، مدد کیا. کیسی مدد کیا؟ اس کو روک دیا. تو سب کی مدد کراؤ نے. اس طرح حضور کے اس اصول پر، حضور کے بتائے ہوئے اس اصول پر اگر ہم عمل کریں گے تو یہ جتنے مرائیں ختم ہو جائیں گے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، مسائل حل ہو جائیں گے. اگر ہم کرتے نہیں کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. عمل صالح کا، عمل خیر کا جذبہ عطا فرمائے. یہ تو ہوگی حدیث مبارک. اب آئیے فقہی مسئلہ سماعت فرما لیں. ایک جگہ سوال ہوا مجھ سے کہ کبھی کبھی عمر بڑھنے کے بعد کچھ طبیعت خراب ہو جائے، کچھ آپریشن وغیرہ ہو جائے تو دواخانے میں شریک کر دیتے ہیں. تو وہاں پر یورین بیگ لگا دیتے، کوئی وجہ سے لگا دیتے. تو اس یورین بیگ کے لگے ہوئے رہنے کے موقع پر 2-3 دن 4 دن بھی رہ سکتا ہو. نماز کا کیسا کرنا؟ نماز کا کیا کیا؟ نماز پڑھنا نہیں 3 دن معاف ہے،
معاف نہیں نماز پڑھنا. ارے بولے کہ پیشاب آتے جا رہا ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھیلی, تو تھیلی بنے نا بھائی, تھیلی کو تو نوب لگا ہوئے بنے. تو کیا کرنا اس حالت میں؟ آپ کو وضو کر سکتے ہیں تو وضو کر کے نماز پڑھنا, فریش ہے تو لیٹے لیٹے نماز پڑھنا, تیمم کر کے نماز پڑھنا, مگر نماز پڑھنا. وضو کا کیسا مصاب؟ پیشاب ساتھ میں ہے, تھیلی میں لگا ہوا, تو اس کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ اس آدمی کو معذور سمجھا جائے گا. معذور بولے تو ہم اندھے بھرے لنگڑے لولے کو معذور سمجھتے. معذور مطلب کچھ اس کے پاس عذر رہنا, کوئی وجہ رہنا. یہ اس مسئلے کے حل کے لیے وہی مسئلہ کام کرے گا جو عام طور پہ کچھ لوگوں کو پیشاب کے قطرات تھوڑی تھوڑی دیر کو نکلنے کی عادت رہتی, تھوڑی تھوڑی نکلتے رہتے, ایسا وضو کر کے آئے پھر نکلتے. کسی کو گیسز کا پرابلم رہتا, دنیا کا علاج کرائے مگر ہر تھوڑی دیر وضو کر کے آئے گی, وضو باقی نہیں رہتا. تو کیا کرنا؟ تو علاج کرانے کے بعد بھی نہیں کم ہوا, پیشاب کے خطرات بھی تھوڑی تھوڑی دیر کو آتے جا رہے ہیں, خاص طور سے بڑی عمر کے لوگوں کو ہوا تھا ایسا. تو ایسے بیماروں کے لیے جو مسئلہ ہے وہی مسئلہ یہاں پہ فٹ ہوگا. ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز پڑھیں گے وہ تو نماز کے لیے وضو یا تیمم کر لیں. ان کا یہ وضو یا تیمم ان کا باقی رہے گا. کب تک باقی رہے گا؟ قطرات نکلے تو بھی باقی رہیں گا, گیسز پاس ہوئے تو بھی باقی رہیں گا, ہوتے نہیں گا. کب تک؟ جس نماز کے لیے انہوں نے وضو کیا ہے وہ نماز کا ٹائم رہے تک ان کو وضو ہے. نماز کا ٹائم ختم ہو گیا وضو چلے گا. جیسے اثر کے واسطے آپ وضو کرے, اب اس کے بعد خطرے بھی آ رہے ہیں, گیسز بھی آ رہے ہیں, لیکن نماز پڑھ سکتے ہیں. معذور اگر ہے تو, معذور اگر ہے تو تھیلی والے بھی ذکر کرنا. جیسے اثر کا ٹائم ختم ہو گیا, ختم. مغرب کا شروع ہوا, پھر مغرب کے لیے پھر نہ وضو کرنا. نئے نماز کا ٹائم شروع ہوتے ہی نیا وضو کرنا. مغرب سے زیادہ چل رہا تھا, اب مغرب کا ٹائم ختم ہو گیا تو حالانکہ لوگ واش روم نہیں گئے لیکن ان کا وضو چلے گا وضو, پھر وضو کرنا عشاء کے واسطے. اس طرح یہ مسئلہ بتایا گیا. اس پر آج کی گفتگو ہم ختم کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے, جو کچھ کہا سنا گیا اسے قبول فرمائے. کہنے سننے کے دوران جو ہم سے کمی, کوتاہی, لغزش, خطا ہوئی ہے اسے معاف فرما دے. جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں, سب کی دعائیں قبول فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ہمارے سینے کو علم کی روشنی کے لیے کشادہ فرما دے, ایمان میں مضبوطی عطا فرما, ایمان میں کمال عطا فرما, ہر طرح کی گمراہی سے بچائے رکھ مولا. ہم کو, ہمارے افراد خاندان کو, ہماری نسلوں کو, ہماری اولاد کو, ہمارے لڑکوں کو, لڑکیوں کو, ہمارے قوم کے بچے بچیوں کو گمراہی کے دلدل سے محفوظ رکھ مولا. اور جو ادھر کی طرف رخ کر رہے ہیں ان کے قدم روک لیں مولا. یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما, بیماروں کو صحت دے مولا, کمزوروں کو طاقت دے. یا اللہ جتنے لوگ ہم سے دعا کے لیے کہتے ہیں ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں, سب کے لیے جو مسائل ہیں ان کے حل فرما دے, مشکلیں آسان فرما, پریشانیاں دور فرما. دواخانوں میں جو شریک ہیں ان کو بھی صحت دے, جو گھروں میں بیمار ہیں ان کو بھی صحت عطا فرما. بچے, بزرگ, خواتین, مرد, لڑکے, لڑکیاں جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا. جن گھروں میں بچیاں انبیاء ہی بیٹھی ہیں ان کی شادیوں کے مرحلے سہل فرما دے. شادی شدہ جوڑوں کو خوشحال زندگی عطا فرما. جہاں ظلم, ناانصافی اور کسی طرح بدماشی کے مراحل ہیں, اللہ وہاں خیر کے فیصلے فرما دے. رحم فرما, کرم فرما, اسلام پر قائم رکھ, ایمان پر خاتمہ فرما. ہماری نسلوں کو تعلیم یافتہ بنا دے, ہمیں قرآن کے انوار سے منور فرما دے, ظاہر باطن پاک صاف فرما دے, قلوب کو مزکہ و مصفہ بنا دے, مجلہ و طاہر بنا دے. دعائیں ہماری قبول فرما.
نیک لوگوں کی صحبت و سنگت عطا فرما، ایمان عقیدے کی حفاظت فرما، اسلام پر قائم رکھ، کسی کا محتاج نہ بنا، عزت کی روزی عطا فرما، خوب برکتیں عطا فرما، یا اللہ دعائیں قبول فرما، وقت آخر رسول اللہ کا دیدار نصیب فرما، زبانوں پر کلمہ جاری فرما دے، قبر کی منزل آسان فرما دے، مرحومین کی مغفرت فرما۔ مولا ہم سب کو میدان محشر میں حضور کی شفاعت سے مالا مال فرما، حضور کے دست مقدس جامع کو پینا نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہمارے خیر خواہ ہیں ان کو سلامت با کرامت رکھ، جو ہمارے بدخواہ ہیں ان کو نیک توفیق عطا فرما، اور ان کے شر سے ہم کو محفوظ معمول فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ۔